یہ سخن صوت و صدا سے پاک ہے، ماورائے پنجۂ ادراک ہے۔ حرف معینے سے ہو شرمندہ میرا، شکوہ معینے سے اس کو واسطہ، زندہ معینے حرف بن کر مر گیا، سوز اس کا تیرے دم سے چل بسا۔ دل ہے بس نقطہ غیب و حضور، اور وہیں ہے رمز ایام و مرور۔ رکھتا ہے خاموش نغمہ ساز وقت، ڈوب کر دل میں سمجھ لے راز وقت۔ اقبال یہ کہہ رہے ہیں اس موضوع کا تعلق جو ہے سراسر جد و جہد، عمل، ایکشن سے ہے۔ باتوں یا لفظوں سے اس کی وضاحت ناممکن ہے۔ اس بات کے لیے آواز درکار نہیں۔ یہ موضوع الفاظ اور صدا کا مرہوم منت نہیں ہے۔ یہ بات فہم و شعور اور عقل سے دور ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں نے بات تو کر دی، لیکن معینے میرے الفاظ سے شرمسار ہیں۔ معینے کو یہ شکایت ہے، مجھے الفاظ سے کیا واسطہ۔ تیسرے شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں الفاظ میں اس موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کا وجود ہی ناپید ہو جاتا ہے یا مٹ جاتا ہے۔ جب ایک جاندار موضوع الفاظ میں بیان ہونے لگتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ تیرے سانسوں سے اس کی تپش اور گرمی مٹ جاتی ہے۔ سانسوں سے مراد الفاظ ہے۔ در حقیقت وقت کی اوجھل اور ظاہری صورت دل میں پوشیدہ ہے، یعنی وقت جو ہے وہ ہر لحاظ سے دل سے ہے۔ اس کی گردش وغیرہ کی حقیقت بھی دل ہی سے متعلق ہے، اور دل کے معاملے اور جذبے الفاظ کی گرفت میں نہیں آتے۔ وقت کے ساز کا نغمہ جو ہے وہ بے آواز ہے۔ تو دل میں غوطہ لگا تاکہ تو وقت کی حقیقت سے آگاہ ہو سکے، یعنی دل کی طرف آ، اپنی خودی، اپنی صلاحیتوں کو پہچان۔ جب تو اسے پہچان لے گا، تجھ پر اپنی چھپی ہوئی صلاحیتیں، قوتوں کا انکشاف ہوگا، جس کی وجہ سے تو ایسے کارنامے انجام دے گا جو تیری بقا کا باعث بنیں گے۔ اسی سے تجھ پر وقت کا راز ظاہر ہوگا۔ سخن سے مراد ہے یہ بات، صوت و صدا، آواز سے خالی، آواز کے بغیر۔ ماورائے پنجۂ ادراک ہے، یہ بات سمجھ سے باہر ہے، عقل سے باہر ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ حرف معینے سے ہو شرمندہ میرا، یعنی میں نے بات تو کر دی ہے، الفاظ سے شرمسار ہے۔ زندہ معینے حرف بن کر مر گیا۔ جب زندہ معینے الفاظ میں بیان کیے جاتے ہیں تو وہ مر جاتے ہیں، اور وہیں ہے رمز ایام و مرور، زمانے اور گزرنے کی صورتحال کی حقیقت دل میں ہے۔ نغمہ خاموش، ایسا نغمہ جو سنائی نہ دے۔ ڈوب کر دل میں غوطہ لگا، ضمیر میں ڈوب جا۔ آہ کیا دن تھے کہ سیف روزگار، تھی ہمارے آہنین بازو کی یار۔ تخم دین ہم نے دلوں میں بو دیا، عارض حق رونما ہم نے کیا۔ عقدے کھولے ہم نے دنیا کے سبھی، سجدوں سے قسمت جگا دی خاک کی عطا صہبائے حق شام و سحر۔ کہنہ میخانوں پہ شب خون مار کر، کہ تیرے شیشے میں ہے کہنہ میں۔ گرمی میں سے یہ شیشہ آب ہے، تو بے عین نخوت غرور و کبر و زن۔ کیوں ہمارے حال پہ ہے طعنہ زن، تھا ہمارا جام ایک دن زیب بزم۔ سینے میں دل رکھتے تھے اور دل میں عزم، یہ ہماری گرد پاکی ہے عطا۔ عصر نو ہے جلووں سے آراستہ، کشت حق اپنے لہو سے سیچ دی۔ اہل حق اس کے ہیں ممنون آج بھی۔ اقبال ان اشعار میں ملت کے عروج کا وقت بتا رہے ہیں۔ وہ دن بھی کیا دن تھے جب زمانے کی تلوار ہماری مضبوط گرفت سے آگاہ تھی، جب اس کی روشنی پھیلی، پھر اس کے بدولت علم و فنون نے اپنی چکا چوند دنیا کی آنکھیں خیرہ کر دیں۔
جبکہ اس وقت یورپ جو تھا وہ جہالت میں تھا، اندھیرے میں تھا۔ اقبال کہہ رہے ہیں ہم نے دلوں کی کھیتی میں دین کا بیج بویا اور حق کے چہرے سے پردہ اٹھا دیا، اور یوں انسانوں کو کفر و جہالت کی تاریکی سے نکال کے انہیں زندگی کے صحیح مقاصد سے آگاہ کیا۔ زندگی عقدے کھولے، یعنی جو چیز الجھ جاتی ہے اس کو سلجھایا ہمارے ناخنوں نے، اور یہ جو زمین کی جو خاک ہے، جو مٹی ہے، اس کا نصیب ہمارے سجدوں نے جگایا۔ چوتھے شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صحیح بیلیفز دیے مذہب کے، اور جو پرانے غلط بیلیفز تھے ان کو توڑ دیا۔ ہم نے حق کے مٹکے سے گلاب جیسی سرخ شراب پی اور پرانی شراب خانوں پر شب خون مارا۔ اب اقبال ان شعر میں ان لوگوں پہ جو کہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے پاس جو علم ہے، جو تمہاری سرائی میں پرانی شراب، یعنی مسلمانوں کے جو پرانے علوم اور فنون ہیں، وہ ان سے تم لوگوں نے ترقی پائی ہے، اور اب تمہیں گھمنڈ ہے، تکبر ہے، غرور ہے، اور تو انا کی باعث ہماری غریبی، ہماری مفلسی، اس پہ تو تانا زنی کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اب علوم اور فن کہاں رہے۔ تو اس پہ جو ہے وہ ویسٹ ان کو تانا زنی دیتا ہے، لیکن ویسٹ نے کہاں سے سیکھا تھا؟ یورپ نے ڈارک ایجز میں مسلمانوں سے۔ پھر اقبال کہہ رہے ہیں کبھی ہماری بھی عزت ہوا کرتی تھی، کبھی ہمارے سینے میں بھی دل ہوا کرتا تھا، اور کبھی ہم بھی ترقی کر رہے تھے، کبھی ہم لوگ بھی کتابیں پڑھتے تھے، کبھی ہم بھی سوچ بچار کرتے تھے، کبھی ہماری جام بھی بزم کی زینت بنی ہوئی تھی۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری گرد پاکی ہے عطا، یعنی یہ ہماری ہی کوششیں تھیں جو ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی یہ سب جب یورپ ڈارک ایجز میں تھا ہم نے ان کو سکھایا تھا، اور یہ جس سے اب تم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہو، لیکن جو بیسکس تھیں وہ ہم نے ہی ڈیولپ کی تھی، الجبرا اور سائنس۔ حق کی کھیتی ہمارے خون سے سرسبز اور شاداب ہے، یعنی دنیا ہمارے ہماری ممنون ہے، یعنی جب اسلام آیا تھا اس نے غلامی سے لوگوں کو نکال دیا تھا، غلامی ختم کر دی تھی، سب کو حقوق دیے تھے، انصاف لے کے آئے تھے۔ سیف روزگار زمانے کی تلوار، آنین بازو ہماری مضبوط گرفت، تخم دین کا بیج، عقدے کھولے گتھی سلجھائی، میں خانوں پہ مراد پرانے شراب خانوں، پرانی شراب یعنی پرانے علوم، شیشہ آب مراد شیشہ پگھل کر پانی کی صورت اختیار کر گیا، گرمی صحبائے تو تیری شراب کی گرمی، قبر کہتے ہیں گھمنڈ کو، غرور کو، تانا زنی تانا مارنا، ناداری مفلسی کو کہتے ہیں، زیب محفل کی زینت، جام ہمارا جام، ممنون ہے شکر گزار ہے احسان مند ہے، اپنی مٹی کعبوں کے کام آ گئی، حرف اقرا ہم نے دنیا کو دیا، حق نے ہم کو قاسم نعمت کیا، اب نہیں گر صاحب تاج و سریر، ہم فقیروں کو نہ جان اتنا حقیر، تو سمجھتا ہے زیاں کار اب ہمیں، خوار و فرسودہ ہیں تیری رائے میں، اعتبار لا الہ رکھتے ہیں ہم، دونوں عالم پر نگاہ رکھتے ہیں ہم، اور غم افروز و فردہ چھوڑ کے ہم کسی سے عہد الفت کر چکے، قلب حق میں سر مکنون ہے ہمیں، وارث موسیٰ و ہارون ہے ہمیں، روشنی ہم سے ہے مہر و ماں کی، اس گھٹا میں بجلیاں بھی ہیں ابھی، ذات حق کا آئینہ ہے اپنی ذات، ہم میں ہی آیات حق کی ہیں صفات۔ اقبال ان اشعار میں ملت کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنی وقت پہچانو، اپنی اہمیت پہچانو، تم کیا ہو، تمہاری اہمیت کیا ہے اس دنیا میں، اپنے اندر کا پوٹینشیل ڈیولپ کرو۔ دنیا میں ہم سے اللہ کی عظمت کی صدائیں گونجیں، ہماری مٹی
یعنی ہمارے ہی دم سے کعبے کی تعمیر ہوئی اور اسلام کے ماننے والے وجود میں آئے۔ قرآن کا پہلا لفظ ہے اقرا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا لفظ جو نبی کو سکھایا وہ اقرا تھا، پڑھو۔ ہم کو یہ تعلیم دی مسلمانوں کو کہ پڑھو، علم کا حصول کرو، علم حاصل کرو، اور پھر اس نے اپنا رزق ہمارے ہاتھوں سے تقسیم کیا۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اقرا جو ہے ہمیں پڑھنا چاہیے، ہفتے میں ایک کتاب ضرور پڑھنی چاہیے اگر دوبارہ ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو۔ اگرچہ ہم سے جو ہے وہ تاج چھن گیا ہے، اب ہم اپنا آپ کو ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی صلاحیتیں بروکار نہیں لا رہے ہیں، ہم کو حقارت کی نظروں سے نہیں دیکھو۔ اقبال نے یہ شعر مغرب والوں کو کہا ہے۔ ہم مسلمانوں نے بھی صدیوں تک اس دنیا پہ حکومت کی ہے، ہمارے پاس بھی ایک زمانے میں علم تھا، اور یہ جو یونیورسٹیز کا جو کانسیپٹ ہے یہ بھی ہم ہی نے دنیا کو دیا تھا۔ جو مسلمانوں کی صورتحال ہے کہ 1.5 ارب مسلمان ہیں اور ٹاپ 500 یونیورسٹیز میں ایک بھی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جو کہ مغرب کا مقابلہ کر سکے، تو اس کے باوجود اقبال کہہ رہے ہیں تم ہمیں حقیر سمجھتے ہو، ایسا نہ سمجھو۔ اور اقبال کہہ رہے ہیں یورپ سے کہ تم ہم کو سمجھتے ہو کہ ہم نے گھاٹے کا سودا کیا ہوا ہے اور ہم ذلیل خوار ہیں۔ ہماری جو آبرو ہے مسلمانوں کی وہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم دونوں جہانوں کو نظروں میں رکھتے ہیں۔ اور یہ جو تنقید یورپ نے کی ہے اس پہ انہوں نے جواب دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ بلندیوں پر گئے تھے۔ پھر اقبال کہہ رہے ہیں ہم کیوں اوپر گئے تھے؟ کیونکہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا عہد کر رکھا ہے، یعنی اس دنیا کا اور مستقبل کا، آخرت کا جو غم ہے، آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ چونکہ حضور اکرم کی ذات سے محبت اور وابستگی دونوں عالم کی دولت سے بڑھ کر ہے۔ پھر اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا کے دل میں چھپا ہوا راز ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے وارث ہیں۔ مسلمان کی وجہ سے دنیا میں روشنی ہے، مسلمان میں ہر وہ خوبی ہوتی ہے جو کہ انسانیت چاہتی ہے، ظلم و ستم ختم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کے سامنے صرف جھکتا ہے، کسی اور بندے سے نہیں ڈرتا۔ اور آخری شعر میں کہہ رہے ہیں ہماری جو ذات ہے ذات خداوندی کی مظہر ہے، یعنی ہاتھ اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ مسلمان کا جو وجود ہے وہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے۔ اقرا یہ جو لفظ ہے اس کے معنی پڑھ، اس خدا کے نام سے پڑھنا شروع کر جس نے پیدا کیا۔ یہ قرآن پاک کی اس آیت کا پہلا لفظ ہے جو سب آیتوں سے پہلے غار حرا پہ حضور نبی کریم پر نازل ہوئی۔ صاحب تاج و نگی مراد ہے قوت و اقتدار اور علوم میں برتری۔ زیاں کار ہم نقصان کا کام کرنے والے، ایسا کام کریں جس میں نقصان ہی نقصان ہو۔